بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خوبصورت واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک بچے سے کہا کہ کل تم کو زمین پر بھیجا جا رہا ہے۔ بچہ رونے لگا اور اس نے پوچھا میں لوگوں سے بات کیسے کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کام کے لیے زمین پر فرشتہ بھیج دیا ہے۔ بچے نے پوچھا میں آپ سے دعا کیسے کروں گا؟ ارشاد باری ہوا یہ تمہیں فرشتہ سکھائے گا۔ بچے نے عرض کی میں اچھی باتیں کیسے سیکھوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہیں فرشتہ سکھائے گا۔ بچے نے بے بسی سے پوچھا میں اس فرشتے کو کیسے تلاش کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت آسان ہے، عام طور پر لوگ اس فرشتے کو ماں کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ احساس ہر شخص میں نہیں پایا جاتا، جس میں پایا جاتا ہے وہ بہت انمول ہوتے ہیں، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ امید، جس دل میں امید نہیں اس دل میں خدا نہیں ہوتا۔ مومن کو کبھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں ہر کوئی تمہیں ٹھکرا سکتا ہے، مگر ایک تمہارا رب ہے جو تمہیں کبھی نہیں ٹھکراتا، چاہے تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی کام مشکل لگے تو دل میں یہ نیت رکھو کہ میرا اللہ ہے نا، سب کام آسان کر دے گا، کیونکہ وہ انسان کبھی نہیں ہار سکتا جس کی امید صرف اللہ سے ہو۔ چپ، دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا، معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی کو رنگوں سے بھر دیتی ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ کو ہی قصوروار ٹھہرا دے گا۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ جائے تو اس کا مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائے تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ عیب، آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ منہ کا پانی میٹھا، کان کا پانی کڑوا، آنکھ کا پانی نمکین۔ منہ کا پانی میٹھا اس لیے بنایا تاکہ ذائقے کا احساس ہو، کان کا پانی کڑوا اس لیے بنایا تاکہ حشرات وغیرہ اندر نہ گھس سکے، اور اگر گھس جائے تو اس کی کڑواہٹ سے ہلاک ہو جائے۔ اور آنکھ کا پانی نمکین اس وجہ سے بنایا تاکہ بیکٹیریا اور جراثیم سے بچاؤ کا ایک مضبوط نظام موجود ہو۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیفوں میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پرانے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال ہوتی ہے، سجدے زمین پہ کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اللہ سے دوستی کے بعد بھی ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے،
ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی، اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ غصہ کیا کرتا ہے؟ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو بھی لے جاتا ہے۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ اکثر راستے سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی، مگر درد مندوں سے خالی ہو گئی۔ اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گی؟ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔